السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دارالعلوم دیوبند کی جانب سے تینوں سوالات کے جوابات آ چکے ہیں۔ دیکھیے، وہ تینوں سوالات کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ہماری چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر سب سے پہلے نئے آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آنے والا ہر مسئلہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، دیکھیے، سب سے پہلے سوال یہ ہے، کیا جمعے کے خطبے کے وقت تشہد میں بیٹھنا سنت ہے؟ اور اگر کوئی جوان آدمی بھی اس طرح نہ بیٹھے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں اور وہ دیوبندی مسلک کے ہیں۔ وہ ہر جمعے پر بیان کرنے کے بعد خطبہ دینے سے پہلے تمام نمازیوں سے یہ کہتے ہیں کہ سب تشہد کی حالت میں بیٹھ جائے سوائے کمزور اور بوڑھے لوگوں کے۔ مطلب یہ ہے کہ جوان یا صحت مند لوگ اس طرح نہ بیٹھے۔ ان کی اس بات سے مجھے بڑی ناگواری پیدا ہو رہی تھی اور وہ اس تاکید سے کہتے ہیں گویا کہ یہ عمل سنت ہے اور میں جوان ہوں لیکن مجھے چار زانو ہی بیٹھنے میں سکون ملتا ہے، لیکن اب مجبوراً مجھے بھی تشہد کی حالت میں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ برابر بیٹھے حضرات ایسے دیکھتے ہیں جیسے تشہد کی حالت میں نہ بیٹھ کر کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، دوسرا سوال یہ ہے، یہی امام صاحب جب بھی دعا مانگتے ہیں تو بغیر حمد و ثنا کے بس درود شریف پڑھ کر دعا شروع کر دیتے ہیں اور ہر دعا کے اختتام پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر دعا ختم کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل بریلوی مسلک کے حضرات کا یہ معمول ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننے پر حدیث پاک میں کیا کیا وعیدیں آئی ہیں؟ نماز یا نماز کے علاوہ برائے مہربانی قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا مدلل جواب عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، دیکھیے اس کے جوابات یہ ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے، جمعے کے خطبے کے وقت تشہد کی حالت میں بیٹھنا یہ ایک پسندیدہ امر ہے کیونکہ اس حالت میں خطبے کو سننے کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے یا اپنی آسانی کے لیے تشہد کی حالت میں نہ بیٹھے بلکہ ادب کا خیال رکھتے ہوئے کسی دوسری طرح بیٹھ کر دھیان اور توجہ سے جمعے کا خطبہ سنے تو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے اور ایسا شخص نہ گنہگار ہے اور نہ ہی قابل ملامت ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا جواب دیکھیے، دعا شروع کرتے وقت حمد و ثنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ حمد و ثنا کے لیے کسی خاص کلمہ کا کہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے اپنے امام کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ کسی نہ کسی جملے سے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کر دیتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، تیسرا جواب سن لیجئے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کے سلسلے میں حدیث شریف میں بڑی سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، ایسے شخص کی طرف اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں جلائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تینوں سوالات کے جوابات آپ حضرات تک شیئر کر دیے گئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان سوالات کے جوابات کو اپنے دوست اور احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔